بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں میرے غصے پر میری رحمت بھاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ جہاں اطاعت کرنے والوں کو نوازتے ہیں دنیا میں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نہ ماننے والوں کو بھی نوازتے رہیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الگ ہے، وہاں اللہ کی رحمت کافروں کو یا بے ایمانوں کو نہیں ملے گی، بلکہ پیچھے آ چکی ہے بات کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے متقیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اور جن کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، جو اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایمان اور تقوی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کل کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کا معاملہ الگ ہے، اور آخرت میں اگر کسی کو بھلائی چاہیے، اللہ کی رحمت میں سے وافر حصہ چاہیے، تو وہ 3 خوبی والے لوگوں کو عطا ہوگی۔ اب آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے فرمائش کی تھی کہ دنیا میں میری امت کے ساتھ اے اللہ آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے گا، میری قوم یعنی بنی اسرائیل کے مزاج میں سرکشی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی آپ کی قوم کے ساتھ رحم کا معاملہ اس وقت ہوگا کیونکہ آپ کی قوم کو ابھی رہنا ہے، آپ کے بعد بھی رہنا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت آپ کے قوم کی طرف متوجہ رہے گی جب وہ آپ کے زمانے کے بعد اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں موجود رہی تو آپ کی قوم کو بھی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہوگا۔ یعنی آپ کی شریعت، آپ کی رسالت تو باقی رہے گی، لیکن البتہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن شریعت وہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں گے تو اب اتباع ان کی شریعت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی قوم کی طرف متوجہ رہے گی۔ جب ذکر آیا آقا انعامدار سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 علامتیں اور خصوصیتیں یہاں آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول جن کی اتباع لازم ہے، ان کے زمانے کے آنے کے بعد وہ ایسے ہوں گے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوں گے۔ دیکھیے، ہر نبی رسول ہو، رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نئی شریعت، نیا قانون دیا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے جو رسول بھی ہوں گے، نئی شریعت، نئے احکام بھی ملے ہوں گے۔ لہذا اگر ان کی شریعت میں بعض وہ احکام جو تورات میں نہ ہوں اور وہ احکام حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں، تو آپ کی یعنی اے موسیٰ آپ کی قوم کو بھی اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ گویا کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوں گے۔ پہلی ان کی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہوں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امی ہوں گے، یعنی انہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہوگا۔ گویا کہ امی ہونے سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ رسول جن کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اہل عرب ہوں گے، کیونکہ اہل عرب وہ پڑھی لکھی قوم نہیں تھی، اور امی ہونا ان کے درمیان ایک عام بات تھی۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ امی ہوں گے، انہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہوگا۔ چوتھی صفت اللہ کے نبی کی یہ بیان فرمائی کہ ان کا خاص تذکرہ تورات میں بھی ہوگا، ان کی پیشین گوئیاں ان کے نام کے ساتھ انجیل میں بھی موجود ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی عبارتوں میں، ان کی کتابوں میں، جبکہ بے شمار اس کے اندر تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو نیک بات کا حکم کرتے ہوں گے، امر بالمعروف۔ 6ٹھی صفت اللہ کے نبی کی یہ بیان کی گئی کہ وہ برائیوں سے روکتے ہوں گے۔ 7ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگوں کے لیے پاک صاف ستھری چیزیں حلال کریں گے، یعنی انہی باتوں کو کھانے کا حکم دیں گے جو حلال ہوں گی، حلال ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہوں گی اور ان کے استعمال سے جسم کو نقصان نہ پہنچے گا۔ اور 8ویں صفت اللہ کے نبی کی یہ بیان کی گئی کہ وہ ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کرنے کے بعد
نویں صفت کو یہ بیان فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل سے ان سخت احکام کا بوجھ اتار پھینکیں گے کہ جن احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بنی اسرائیل پر مثال کے طور پر یہ حکم تھا ان کے لیے کہ اگر ان کے کپڑوں پر نجاست لگ جاتی تو اتنا حصہ ان کے لیے کپڑے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، دھویا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ اس کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ اب کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑ لیا جائے، دھو لیا جائے، پانی سے صاف کر لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ احکامات ان کی شریعت کو آسان ملیں گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں بھی جو حکم تورات میں اگر مشکل تھے تو انہی احکام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا، آسان شریعت عطا فرمائی۔ اسی لیے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے متعلق جو آسان ہوتا تھا، آسانی والے حکم کو اختیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ 9 صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور پھر فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پورے طور پر کامیاب ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا، یعنی جن کا تذکرہ وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ نبی ان کو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، اور وہ نبی ان کو بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں، گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ احکام کے متعلق تھا، شریعت کے متعلق تھا، ان کو دور کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں۔ سو جو لوگ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، یعنی قرآن کا جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پورے فلاح یعنی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔